بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محلات فرعیہ کے لیے 7 جگہ بتائی گئی تھی، ان میں سے پہلا تھا المثنیٰ، اور مثنیٰ بھی ہم نے پڑھا، پھر اس کے ملحقات کو بھی ہم نے پڑھا۔ آج دوسری جو جگہ ہے جمع مذکر سالم، اس کو پڑھتے ہیں۔ مذکر سالم ہوا ما دل، جمع مذکر سالم ہوا ما دل علی اکثر من اثنین بزیادت واو و نون او یاء و نون فی آخرہ۔ یہ وہ ہے کہ جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، لیکن کس طرح سے کرے کہ آخر میں ایک واو اور نون کو بڑھایا جائے یا اور نون کو آخر میں بڑھایا جائے۔ اس کا اعراب جو ہے وہ کیا ہے؟ یرفع بالواو و ینصب و یجر بالیاء، کہ مرفوع کیا جاتا ہے واو کے ساتھ، منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے یا کے ساتھ۔ مرفوع کی مثال قولہ تعالی قد افلح المؤمنون۔ المؤمنون یہ فاعل مرفوع، یہ مرفوع فاعل ہے مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے، لأنہ جمع مذکر سالم، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے۔ منصوب کی مثال قولہ تعالی وبشر المؤمنین۔ المؤمنین مفعول بہ منصوب ہے، وعلامت نصبہ الیاء، اس کے نصب کی علامت یا ہے، لأنہ جمع مذکر سالم۔ مجرور کی مثال قولہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین۔ المؤمنین اسم مجرور وعلامت جرہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ ٹھیک ہے، اور یہ تینوں حالات اس اللہ کے اس قول میں، اللہ پاک کی اس آیت میں یہ جمع ہو گئی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ٹھیک ہے، اس میں جو پہلا والا مؤمنون ہے یہ فاعل ہے مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے۔ الکافرین جو اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے وہ مفعول بہ اول ہے، منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت یا ہے۔ المؤمنین جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے۔ اب اس اسم کی شرائط کیا ہے کہ جس سے جمع مذکر سالم بنایا جاتا ہو، جو جمع کیا جاتا ہو جمع مذکر سالم کے ساتھ، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ لا یجمع هذا الجمع الا العلم والصفہ۔ ٹھیک ہے، یہ جمع جو ہے جمع مذکر سالم یہ نہیں آتا مگر علم کے لیے آتا ہے، صفت کے لیے آتا ہے۔ وَيَشْتَرِطُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ، اور ہر ایک میں پھر شرائط لگائے جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو علم ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ يَشْتَرِطُ فِي الْعَلَمْ أَنْ يَكُونَ لِمُذَكَّرٍ، اس میں یہ شرط ہے کہ یہ علم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہو۔ علم سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کا نام ہو، کسی چیز کا یا کسی جگہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو جمع مذکر سالم بن سکتا ہو، اس میں پہلا شرط یہ ہے کہ یہ علم مذکر کا ہو، مؤنث کا نہ ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ عاقل کا ہو، غیر عاقل کا نہ ہو۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ خالی ہو تائے تانیث سے، اس میں تائے تانیث نہ آئی ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ترکیب سے بھی خالی ہو، مرکب نہ ہو۔ فَيَخْرُجُ نَحْوُ رَجُلٍ وَغُلَامٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ عَلَمَيْنِ۔ رجل اور غلام یہ دونوں نکل جائیں گے اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے۔ ہند اور زینب بھی نکل جائیں گے لأنهما ليس لمذکرین، یہ دونوں مذکر نہیں ہیں۔ واشق یہ بھی نکل جائے گا لأنه ليس لعاقل، اس لیے کہ عاقل کے لیے نہیں کہا جاتا۔ واشق سے مراد یہ ایک کتے کا نام ہے۔ حمزہ اور طلحہ اور عبیدہ یہ بھی نکل جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے آخر میں تائے تانیث آئی ہے، حمزہ تو، طلحہ تو، عبیدہ تو۔ سبویہ اور تعبت شرن اور جاد الحلق یہ بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہ اعلام مرکب ہے، یہ وہ اسماء ہے کہ جو مرکب ہے۔ سبویہ ایک شخص کا نام ہے، تعبت شرن بھی ایک شخص کا نام پڑ گیا، اور جاد الحق یہ بھی ایک شخص کا نام پڑ گیا، تو یہ وہ ہیں کہ جو اعلام مرکبہ ہے۔ اما نحو محمد و زید و علی و احمد و سعد و ابراہیم، یہ جو اس طرح کے اسماء ہیں، فیصح جمعہ جمع مذکر سالم، ان سب کا جمع مذکر سالما یہ ٹھیک ہے۔ لتحقق الشروط، اس لیے کہ اس میں سب شرائط پائے جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے فنقول محمدون و زیدون و علیون و احمدون و سعدون و ابراہیمیون و ابراہیمون۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جمع اس طرح سے آ سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز تھی وہ صفت تھی۔ ٹھیک ہے، تو صفت میں شرط یہ ہے ان تکون لمذکر، کہ یہ صفت جو ہے مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے نہ ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ عاقل کے لیے ہو۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ تائے تانیث سے خالی ہو۔
چوتھی شرط یہ ہے کہ افعالو کے وزن پر نہ ہو، کہ جس کا مؤنث فعلا آتا ہے، اور نہ فعلان کے وزن پر ہو کہ جس کا مؤنث فعلا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیخرج نحو حائض و مرضع، حائض و مرضع یہ نکل جائے گا، کیوں؟ لأنہما من صفات المؤنث، اس لیے کہ حائض یعنی حیض والی عورت اور مرضع دودھ پلانے والی، یہ دونوں صفات مؤنث کی ہیں، مذکر کے نہیں ہیں۔ اسی طرح ساحل اور سابق یہ بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں غیر عاقل کے لیے ہے۔ ساحل اور سابق یہ دونوں گھوڑوں کی صفات ہے، سابق آگے بڑھنے والا اور ساحل جو ہے یہ وہ آواز کرنے والا، گھوڑے کا ہنہنانا، ٹھیک ہے، تو یہ غیر عاقل کی صفات ہے۔ علامتن اور فہامتن یہ دونوں بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ دونوں تائے تانیث پر ختم ہوتے ہیں۔ احمر اور اخضر اور اصفر اور اعرج اور احول اور آمش اور احور اور انجل یہ بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب جو ہے افعال کے وزن پر ہے کہ جس کا مؤنث فعلا آتا ہے۔ احمر کا مؤنث جو آتا ہے وہ حمراء، اور اخضر کے مؤنث جو آتا ہے وہ خضراء، صفراء اور عرجاء اور حولا اور عمشا اور حورا اور نجلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آتے ہیں۔ اور عطشان اور غضبان اور سکران اور ثقلان یہ بھی نکل جائیں گے، کیوں؟ لأنها على وزن فعلان، اس لیے کہ یہ فعلان کے وزن پر ہے، الذي مؤنثه فعلا، جس کا مؤنث فعلا آتا ہے۔ عطشان کا مؤنث آتا ہے فعلا، عطشا، غضبا، سکرا، ثقلا، ٹھیک ہے۔ انجل کس کو کہتے ہیں؟ واسع العینین کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں وسیع ہو، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ حورا اور نجلا کا میں نے بتا دیا تھا۔ ثقلان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہو، بیٹا گم ہو گیا ہو۔ عطشا اور غضبہ اور سکرا ثقلا یہ بھی پڑھ لیا۔ اما نحو اکبر و اصغر و افضل فیصح جمعها جمع مذکر سالما، ان سے جمع مذکر سالم آ سکتا ہے۔ اکبر یہ بھی صفت ہے اور اصغر بھی صفت ہے، افضل بھی صفت ہے، لیکن ان سے جمع مذکر سالم بن سکتا ہے، کیوں؟ لأن مؤنثها على وزن فعلا، لأن مؤنثها على وزن فعلا، اس لیے کہ اس کا مؤنث جو ہے نہ تو وہ وزن فعلا پر آتا ہے، وليس على وزن فعلا، اور نہ وزن فعلا پر آتا ہے۔ فیصح اکبرون و اصغرون و افضلون، اصغرون، اکبرون، افضلون کہہ سکتے ہیں۔ ومثال الصفات التي تحقق فيها الشروط، اور وہ صفات کی جس میں ان صفات کی مثال کے جس میں یہ شرائط سب پائے جاتے ہیں، وہ مسلم، مؤمن، مجتہد، عالم، قائم، قارئ، کریم، عالم، احسن، اخسر، اعلی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب سے بن سکتے ہیں مسلمون، مؤمنون، مجتہدون، عالمون، قائمون، قارئون، کریمون، عالمون، احسنون، اخسرون، اعلون، عالیون، عالیون۔ الملحق بجمع مذکر سالم، کچھ چیزیں ہیں کہ جو وہ الفاظ ہے کہ جس میں جمع مذکر سالم کے شروط نہیں پائے جاتے، لیکن اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم ہی کی طرح ہوتا ہے۔ ہی الفاظ التي فقدت شروط جمع مذکر سالم، یہ وہ الفاظ ہے کہ جنہوں نے جمع مذکر سالم کے شرائط کو مفقود کر دیا، وہ نہیں اس میں پائے جاتے۔ ولکنها تعرب اعرابہ، لیکن اسی کا اعراب اس میں بھی آیا جاتا ہے۔ ای ترفع بالواو وتنصب وتجر بالیاء، کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں واو کے ذریعے سے، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں یا کے ذریعے سے۔ واشهر هذه الالفاظ ما يلي، اس کے جو مشہور الفاظ ہیں وہ یہ ہے: اولو، بنون، اہلون، ارضون، عشرون، وبابہ، سنون، عالمون، ذو، ٹھیک ہے۔ اولو جو ہے یہ اس میں جمع ہے، لا واحد له من لفظه، اس کا واحد لفظ سے نہیں ہے۔ وانما واحده من معناه، واحد جو اس کا ہے وہ معنی سے آتا ہے اور وہ ذو ہے۔ قال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ٹھیک ہے۔ تو اولو فاعل مرفوع ہے، اس کے رفع کی علامت واو ہے، لانه ملحق بجمع مذکر سالم وهو مضاف، العزم مضاف الیہ مجرور۔ قال تعالی ولو كانوا اولی قربا، یہاں پر اولی خبر کانا منصوب ہے، کانا کا خبر ہے منصوب ہے اور علامت نصب کی یا ہے، لانه ملحق بجمع مذکر سالم وهو مضاف، یہ مضاف ہے یہاں ترکیب میں، قربا مضاف الیہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ قال تعالی ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہاں پر اولی اسم مجرور ہے لام کے ساتھ، اور علامت جرہ الیاء لانه ملحق بجمع مذکر سالم وهو مضاف، الابصار مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ۔ بنون لیس علما ولا صفہ، بنون جو ہے یہ نہ علم ہے نہ صفت ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ
وہ جمع مذکر سالم میں دو شرطیں ہیں کہ یا تو وہ علم ہو یا صفت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اعراب وہی اعراب ہے۔ قال تعالی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، البنون یہ معطوف ہے مال پر، مرفوع ہے علامت رفیع الواو لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی وجعل لكم من ازواجكم بنین وحفدا، بنین مفعول به منصوب ہے اور نصب کی علامت یا ہے لانه ملحق بجمع مذکر سالم، اس لیے کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ ملحق ہے۔ قال تعالی اصطفى البنات على البنین، البنین اسم مجرور ہے اعلی کے ساتھ، وعلامت جره الیا لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ اسی طرح اہلون جو ہے یہ نہ علم ہے نہ صفت ہے، ہم نے کہا تھا کہ دو شرطیں جمع مذکر سالم کی، یا تو وہ علم ہو یا صفت ہو، تو یہ نہ علم ہے نہ صفت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اعراب وہی ہے کہ واو کے ساتھ مرفوع کیا جاتا ہے، یا کے ساتھ مجرور اور منصوب کیا جاتا ہے۔ قال تعالی شغلتنا اموالنا واهلنا، اهلنا یہ معطوف ہے علی اموالنا، مرفوع ہے وعلامت رفیع الواو لانه ملحق بجمع مذکر سالم، اور یہ یہاں پر مضاف ہے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر، یہ مضاف الیہ۔ قال تعالی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، اهلیکم یہ مفعول به منصوب ہے علامت نصب الیا لانه ملحق بجمع مذکر سالم، وهو مضاف یہاں پر مضاف بن کر آیا ہے، کم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ قال تعالی الی اہلیہم ابدا، اہلیہم یہاں پر مجرور ہے، اسم ہے مجرور ہے الی کے ساتھ، اور اس کے جر کی علامت جو ہے وہ یا ہے لانه ملحق بجمع مذکر سالم، اس لیے کہ یہ ملحق ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، وہ مضاف، اور وہ یہاں پر ترکیب میں مضاف بن کر آیا ہے، ہم ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ ارضون بفتح الراء وهو ليس علما ولا صفتا، ارضون جو ہے ارضون یہ فتح الراء کے ساتھ، ارضونا نہیں اراضونا، ٹھیک ہے، یہ نہ علم ہے نہ صفت ہے کسی چیز کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ستفتح علیکم ارضونا ویکفیکم اللہ، ٹھیک ہے، ارضونا یہاں پر نائب فاعل بن کر مرفوع آیا ہے، اور علامت رفعہ واو ہے لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے ثم یطوی الاراضین بشمالہ ثم یقول انا الملک، اراضین یہاں پر مفعول به منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت یا ہے، اس لیے کہ یہ ملحق جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین عفوا، ٹھیک ہے، کہ جس نے ایک بالِ زمین بھی ظلمن لے لیا کسی سے، تو وہ جہنم میں اس کے گلے کا توق بنا لیا جائے گا 7 زمینوں سے، نیچے تک 7 زمینوں میں سے اس زمین کا اس حصے کا توق بنا لیا جائے گا، اور یہ اس شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اراضین یہاں پر مضاف الیہ مجرور ہے، اور علامت جرہ الیا، اس کی جر کی علامت یا ہے لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ عشرون و بابہ عشرون، اور اسی طرح 30 40 50، یہ لیس علما ولا صفتا، نہ علم ہے نہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا باب الفاظ العقود، اس کا باب جو ہے یہ عقود کے الفاظ ہے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے 20 30 40 50 60 70 80 90۔ قال تعالی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ٹھیک ہے، یہاں 30 خبر مرفوع ہے وعلامت رفع الواو لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی وبلغ 40 سنہ، 40 مفعول به منصوب علامت نصب الیا لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی فاطعام 60 مسکینا، 60 مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الیا لانه ملحق بجمع مذکر سالم۔ اسی طرح سنون لیس علما ولا صفتا، نہ علم ہے نہ صفت ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں ستأتی علی الناس سنون خداعتا، کہ کچھ دھوکے کے سال لوگوں پر آئیں گے، دھوکے کے سال کچھ لوگوں پر آئیں گے۔ کیسے دھوکے ہوگا، دھوکا ہوگا؟ فرمایا کہ یصدق فیہ الرجل ویکذب فیہ صادق، صادق آدمی کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے آدمی کو صادق کہا جائے گا، اور امانت دار شخص کو خائن کہا جائے گا، خیانت دار شخص کو امین کہا جائے گا، اور رویبضہ لوگوں کے عام مسئلوں میں رویبضہ بات کرے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے وہ من رویبضہ یا رسول اللہ، رویبضہ کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ، کہ ایک گھٹیا قسم کا آدمی، بیوقوف قسم کا آدمی، کہ جس کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہو، وہ لوگوں میں دین کے مسئلے اور لوگوں کے حلال اور حرام، لوگوں کے احکام، لوگوں کے امور، معاشی اور معاشرتی امور، ان سب کو سنبھالے گا، اس میں بات کرے گا، ان کی بڑی حیثیت ہوگی، گویا ان کا صدر اور وزیر اعظم ان کا بڑا بن جائے گا۔
اور ہوگا 1 نمبر کا جھوٹا شخص، لوگ اس کو صادق اور امین کہیں گے. یہ ہم سب کے سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سنون جو ہے یہ فاعل مرفوع ہے، علامت رفع واو کی ہے، لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. یہ یہاں پر اس کے جو الفاظ ہیں دوسرے عقود کے، یہ سب قرآن میں وارد ہیں. فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، یہ 20 کا لفظ آیا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 30 بھی آیا ہے. وَبَلَغَ 40 سنہ، 40 آیا ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ 50 آیا ہے. فإطعام 60 مسکینہ، 60 کا لفظ آیا ہے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، یہ بھی آیا ہے 70. فجلدوہم 80 جلدۃ، 80 بھی آیا ہے. ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ، 90 بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. اور سنون یہاں پر اس جملے میں یہ فاعل مرفوع تھا، رفع کی علامت واو تھی، لأنہ ملحق بجمع مذکر سالم. قال تعالی فلبثت سنین فی اہل مدین، سنین ظرف زمان منصوب وعلامت نصبی الیاء لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. قال تعالی ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، یہاں پر السنین اسم مجرور ہے با کے ساتھ، وعلامت جرہ الیاء لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. عالمون اسم جمع لا جمع، یہ اسم جمع ہے لیکن جمع نہیں ہے. فهو لا يتفق مع المفرد فی المعنى، مفرد کے ساتھ معنی میں متفق نہیں ہے. تقول العالمون ربهم اللہ، العالمون ربهم اللہ، کہ عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. العالمون مبتدا مرفوع وعلامت رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. وتقول خلق اللہ العالمین، خلق اللہ العالمین مفعول به منصوب وعلامت نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. اور قال تعالی الحمد للہ رب العالمین، العالمین مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الیاء لأنه ملحق بجمع مذکر سالم. ذو لأن المفرد بضم الذال الذو والجمع بفتحها ذو. ٹھیک ہے. تقول حضر ذو العلم، اور ذو فاعل مرفوع اور علامت رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذکر سالم ومضاف. العلم مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الکسرہ. وتقول رأيت ذوي العلم، ذوي مفعول به منصوب وعلامت نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومضاف. العلم مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الکسرہ. وتقول مررت بذوي العلم، ذوي ہونا اسم مجرور ہے با کے ساتھ وعلامت جر الیاء لأنه ملحق بجمع المذکر السالم ومضاف. العلم مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الکسرہ. تنبیہ: تحذف النون من جمع المذکر السالم والملحق به عند الاضافہ، اضافت کے وقت میں جمع مذکر سالم کا نون اور ملحق بجمع مذکر سالم کا نون حذف کیا جائے گا. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں انا مرسلو الناقۃ، مرسلون تھا، اس کو مرسلو پڑھ لیا. قال تعالی انا مہلکو اہل هذه القرية، وقوله تعالی غیر محلی الصید وانتم حرم، وقوله تعالی سل بنی اسرائیل، بنی نہ تھا بنی بن گیا. قوله تعالی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ٹھیک ہے، اہلی اہلی نہ تھا. قوله تعالی ذلك لمن لم يكن اهله حاضری المسجد الحرام، حاضری نہ تھا، انون ہٹا دیا گیا اضافت کی وجہ سے. قوله تعالی انکم لذائق العذاب، ٹھیک، ذائقو یا ذائقون تھا. وقوله تعالی عفوا معاف کیجیے، ونحو قولک، اور آپ کے قول، حضر مہندسو الشریکہ، کہ کمپنی کے مہندسین اس کے انجینئر آ گئے. رأیت مہندسی یہ شریکہ تھے، سلمت علی مہندسی الشریکہ تھے. یہ تطبیقات انشاءاللہ اگلے درس میں پھر پڑھیں گے، اب وقت زیادہ